قرآن مجید میں فرماتے ہیں اینما تکونو یدرککم الموت، تم کہیں بھی چلے جاؤ موت تمہارا پیچھا خود کرتی ہے، موت تو پیچھے بھاگتی ہے۔ ہم بچپن میں ایک واقعہ سنا کرتے تھے، اب اس واقعے کی سند کی تحقیق نہیں ہے، ہو سکتا ہے غلط واقعہ ہو، لیکن بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ صحیح یا غلط ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بہرحال صحیح ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کے دربار میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس آدمی کو گھور گھور کے دیکھنے لگا۔ وہ جو بندہ گھور کے دیکھ رہا تھا وہ حقیقت میں فرشتہ تھا، ملک الموت، موت کا فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا۔ گھور گھور کے دیکھ کے چلا گیا وہ۔ تو اس شخص نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آدمی کون تھا جو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا؟ انہوں نے کہا یہ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے۔ وہ آدمی ڈر گیا کہ موت کا فرشتہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ٹائم پورا ہو گیا۔ تو اس آدمی نے کہا یہ موت کا فرشتہ ہے، آپ ایسا کریں، یہ تو یہاں میرا ایڈریس دیکھ کے چلا گیا، آپ مجھے ہندوستان پہنچا دیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا بھائی پہنچا دیتے ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ جو موت کا وقت ہے وہ ٹل نہیں سکتا۔ ہوا کو حکم دیا، بھائی اٹھا کے لے گئی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو اٹھا کے کہاں پہنچا؟ لبرز الذین، وہ کیا ہے قرآن مجید میں کہ جب میدان جنگ میں لڑائی ہوئی ہے نا، تو غزوہ احد میں منافقین یہ کہتے تھے کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے یہ تو خودکشی ہے، کیونکہ دشمن بہت طاقتور تھا اور ادھر مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے تھے اور لڑائی بڑی ٹف تھی۔ اور ابو سفیان اور خالد ابن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، بہت بڑے لشکر کے ساتھ، اور ارادہ تھا بدر کا بدلہ بھی لینا ہے۔ اب یہاں مسلمانوں کے پاس لڑائی کے علاوہ کسی چیز کا آپشن نہیں تھا کہ اسلام ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ بہت کمزور ہیں، دشمن بہت زیادہ طاقتور ہے، تو اسلام آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لہذا یہاں توکل کرنا کہ ہم لڑیں گے، بس کوئی بات نہیں، شہادت پائیں گے اور مریں گے اور کوئی بات نہیں، اللہ ہے بس مدد کرے گا، وہ سب کچھ صحیح ہو جائے، نا 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 نا۔ اللہ نے کہا پہلے اپنی اوقات دیکھو۔ قرآن کے الفاظ ہیں ان یکم منکم مئۃ یغلبوا مئتین، کم سے کم طاقت کا توازن آدھا ہونا چاہیے، یعنی دشمن اگر 50,000 ہے تو آپ 25,000 سے کم نہیں ہو۔ دشمن کے پاس 1000 کلاشن کوفے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم 500 ہونی چاہیے، تو اس سے کم ہے تو قرآن آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں دے رہا، اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے۔ ہاں آدھی اس لیے کہ آدھا اسلحہ ہوگا اور آدھا تمہارا تقوی اور ایمان، اگر برابر ہوئی پھر ایمان کا کیا فائدہ بھائی؟ تم مسلمان ہو، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کچھ اسباب اختیار کرو، کچھ ہماری طرف سے مدد، نہ پوری ہماری مدد پہ اعتماد کر کے بیٹھنا ہے اور نہ مکمل اسلحے پہ توکل کر کے بیٹھنا ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، اسی کو بیلنس کہتے ہیں۔ تو خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے لڑائی لڑی ہے کہ بعض دفعہ آپ بہت کمزور ہوتے ہو مگر لڑائی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہوتا نہیں ہے، کیونکہ نہ لڑنے سے اور زیادہ نقصان ہے، پھر تو بالکل ترنے والا۔ تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے اور بالکل صحیح ہے کہ بھائی جب آپشن ہی نہیں ہے تو پھر تو لڑائی کے علاوہ، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں ان تھوڑے سے حضرات کو اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں لے جا کے کھڑا نہ کرتے تو انہوں نے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی، تو اور زیادہ نقصان ہونا تھا۔ ایسے موقع پہ جب کام کرنا لازمی ہو، فرض ہو،
پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ اب اسباب کو مت دیکھو، اب نظر کس پہ رکھو؟ اللہ پہ، کیونکہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بہت اہم اصول ہے کہ جب کرنا ہی کرنا ہے تو پھر بھائی اللہ بہت بڑا ہے، بچائے گا وہ. پھر اللہ مدد بھی کرتا ہے، جیسے بدر میں لڑائی ہو گئی تو اب اللہ نے بچایا. اس میں بہت سارے اصول نکلتے ہیں زندگی گزارنے کے. ایک بہت اہم اصول یہ نکلتا ہے کہ جو چیز اپنے اختیار میں ہے اس میں کوتاہی مت کرو، جو اختیار میں نہیں ہے اس پہ ٹینشن نہ لو. یعنی جب بھی آپ اپنی زندگی کے فیصلے کریں نا تو یہ دیکھا کریں کہ میرے پاس کتنے آپشن ہیں اس کام کو کرنے کے. جو آپشن ہے ہی نہیں اس پہ سوچنا کیا ہے. ہاں، وہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو ہندوستان بھیجا، وہ فرشتہ کہاں پہنچ گیا؟ ادھر جا کے. تو میں احد کا بتا رہا تھا، غزوہ احد کا. تو ہوا یہ تھا کہ اب چونکہ یہاں لڑائی کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں تو مجبوری ہے لڑنا. تو اب ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو منافقین کہنے لگے یہ تو سیدھی سیدھی خودکشی ہے. لو نعلم قتالا لاتبعناکم، مگر ہم اس کو جہاد سمجھتے تو ہم جاتے. یہ جہاد نہیں، یہ کیا ہے؟ خودکشی ہے. اتنے لوگ ہیں، ہم تھوڑے سے مار دیں گے ہم کو. نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے صحابہ اس لڑائی میں شہید ہو گئے. تو منافقین کو پروپیگنڈے کا موقع مل گیا. انہوں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑائی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ خودکشی. اتنے لوگ شہید ہو گئے. تو قرآن نے کہ اگر تم اپنے کسی بہانے سے آ جاتے، وہ باڈی گارڈ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ ارے زندگی کے لیے رکھے جاتے ہیں نا، قاتل سے بچائیں گے. یہی گارڈ آپ کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے. کئی کیسز ایسے ہوئے نہیں تاریخ میں، گارڈ نہیں مار دی گولی، ڈاکٹر سے آپ نے علاج کروایا زندہ رہنے کے لیے، وہی علاج آپ کی موت کا ذریعہ بن گیا. وہی انجیکشن ری ایکٹ کر گیا. ایسے ہم نے دیکھے اپنی زندگی میں واقعات. بخار تھا، انجیکشن لگوا کے آئے، وہ ری ایکشن ہوا. نہ ڈاکٹر کی بیچارے کی نیت تھی مارنے کی. یہ جو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر زہر کے انجیکشن دے کے مار رہے ہیں، فضول بات ہے انتہائی. یہ ٹیکے لگانا کی بات ہے نا، وہ ٹیکا لگ کے ری ایکشن سے مر جائے تو